کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ آج کل دنیا کا مزاج، دنیا کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ پہلے ہم اپنی دنیا کو سنوار لیں، پہلے ہم اپنے حالات کو سنوار لیں، پھر ہم اپنی آخرت کو بنائیں، پھر ہم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو جوڑیں گے۔ جب میاں پیسہ ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، تو اب کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اپنائیں گے؟ ابھی تو ہم پہلے اپنی دنیا کو بنائیں گے، بعد میں چل کے دیکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے، اور یوں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ بالیقین اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ جب تک انسان اپنے دل کی فکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو راہ راست پر نہیں چلاتے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کچھ واقعات ذہن میں آ رہے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اپنا کر نیک انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اپنے ولی ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صومعے میں عبادت کرنے کے بعد سو گئی، تھک گئی تو سو گئی۔ اتفاق سے ایک چور آ نکلا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو کوئی اور چیز اسے نظر نہ آئی، بس ایک چادر ہی مل گئی۔ اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس اور کیا ہوتا ہے؟ ایک چادر، ایک گودڑی اسے نظر آئی، وہی اٹھا لیا، چلو یہی لے کے چلتے ہیں۔ جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اسے چکر سی آئی اور اندھیرا سامنے چھا گیا، اسے راستہ نظر آنے نہیں لگا اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، وہ وہیں پر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ بھی نظر آ رہا ہے، راستہ بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ چادر کو میں یہیں چھوڑ دوں اور بھاگ جاؤں۔ تو جب وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا غیب سے آواز آئی کہ میاں جب ایک دوست سوتا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، جب ایک دوست سوتا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ نیکوکار لوگ دنیا میں تنہا نہیں ہوتے، لاوارث نہیں ہوتے، بلکہ ان کا سرپرست اللہ تبارک و تعالی ہو جاتے ہیں۔ ایک بچے کو اپنے باپ کے ہونے پر اتنی امیدیں اور اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ہونے پر اتنا سہارا اور اتنی سرپرستی کا یقین ہوتا ہے، تو یہ اللہ والے، یہ نیک لوگ جن کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیب میں ہوتی ہے، تو ان کو کتنا اعتماد ہوتا ہوگا۔ ایک بڑھیا تھی، بادشاہ کے گھر کے قریب رہا کرتی تھی۔ رشتہ داروں میں دعوت آئی، دعوت کے اٹینڈ کرنے کے لیے وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد اس کو وہاں جہاں پر وہ گئی 2-4 مہینے لگ گئے واپس آنے میں۔ اکیلی تھی، تنہا تھی، لیکن نیک تھی۔ جب وہ واپس آئی تو دیکھا بادشاہ کے گھر کے قریب جو اس کی کوٹھری تھی، جو اس کی جھوپڑی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور بادشاہ کا محل بڑا ہوا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر میرا گھر تھا، میری جھوپڑی تھی، وہ کہاں گئی؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ
کچھ دن تک تو دیکھا گیا کہ کوئی یہاں پر نہیں رہ رہا تھا، اور بادشاہ کے گھر کو ایکسٹینڈ کرنا تھا، بڑھانا تھا، تو تمہاری جھوپڑی کو پولیس نے توڑا اور دیکھا کہ اندر بھی کوئی ایسا قیمتی سامان نہیں تھا اور ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ تو وہ بڑھیا فوراً سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ اللہ، میں تو یہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن آپ تو یہیں پر موجود تھے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہونا تھا کہ جو ایکسٹینڈ کیا ہوا محل تھا اس کی چھت زمین پر آ گئی۔ نیکوکار لوگ لاوارث نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی ان کا وارث ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ نیک انسان بن کر زندگی گزارنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی دے دیتے ہیں۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید بادشاہ کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ وقت کے بڑے بادشاہوں میں گزرا ہے۔ دیکھا کہ دو طالب علم پیچھے آ رہے ہیں، انہوں نے حضرت الاستاد کی جوتوں کو اٹھانے کے لیے جھگڑ پڑے کہ میں لوں گا یا میں لوں گا، ہے دو جوتیاں، لڑنے والے دو۔ پھر طے یہ ہوا تھوڑی سی دیر میں کہ ہم ایک رومال لیتے ہیں، رومال میں دونوں جوتوں کو رکھیں گے اور دو کنارے دو لوگ پکڑیں گے۔ طے ہو گیا اور دونوں نے جوتوں کو اٹھا لیا اور حضرت سامنے آ رہے ہیں، دونوں شاگرد پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوا ہارون رشید کو دیکھتے ہوئے اور وہ مسکرا پڑا۔ بیوی بازوئی تشریف فرما تھی، اس نے کہا کہ سردار سرتاج کیا ہوا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ویسے تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن کہاں ہمارے جوتوں کو اٹھانے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں۔ ویسے تو بادشاہ دنیا ہمیں کہتی ہے، لیکن کہاں ہمارے جوتوں کو اٹھانے کے لیے لوگ جھگڑ پڑتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ تو یہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھے، وہ غریب، وہ بے بس، وہ یتیم، وہ بے سہارا لوگ، جب انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو پورا کرنے اور اللہ کے نواہی کو سے روکنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر ڈال لی اور نیک زندگی گزارنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو شروع میں تو جانفشانی کرنا پڑا، شروع میں تو کچھ کوششیں کرنی پڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں ان کی زندگیوں میں ایسی فراوانی عطا فرما دی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کھلاڑیوں سے درختوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کھلاڑیوں سے میں سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا، تو دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں کہ مکۃ المکرمہ سے جب آپ جا رہے تھے، نیک زندگی آپ نے گزارنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو مکہ کے رہنے والوں نے زندگی گزارنا دوبر کر دیا۔ کعبۃ اللہ سے جب آپ نکل رہے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف نظر کر کے آنکھوں میں آنسو ہے، روتے ہوئے یوں کہنے لگے، اے کعبۃ اللہ، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، کبھی میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، تو میرے لیے بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن کیا کریں، یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، زندگی دوبر کر رہے ہیں، اسی لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نکل گئے مدینۃ المنورہ کی طرف، لیکن صرف اور صرف 8 سال کے کم عرصے میں فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کعبۃ اللہ میں آئے تو وہی قریش مکہ جو آپ کی جان کے لینے پر تلے ہوئے تھے اور اسلام کے نام پر وہ بڑے عابدیدہ ہوتے،
بڑے ہی زیادہ آگ برزیدہ ہوتے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ میں تشریف لائے تو سب کے سب آپ کے قدموں میں اپنے آپ کو قربان کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہندا جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اتنی زیادہ کوٹ کوٹ کر اسلام سے دشمنی ان کے اندر پھرے ہوئی تھی، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھ کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 8 سال پہلے کا وہ عرصہ تھا، جتنے خیمے کعبۃ اللہ میں ہوا کرتے تھے سب سے زیادہ اس خیمے سے مجھے نفرت تھی جس میں آپ رہا کرتے تھے، لیکن آج جتنے بھی خیمے جتنے بھی گھر کعبۃ اللہ میں بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ محبوب ترین خیمہ وہ آپ کا مجھے نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے، حیات دی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، میاں جیسے چاہے زندگی گزارو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ موت ایک مرتبہ ملتی ہے، موت صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ پیدا صرف انسان ایک ہی مرتبہ ہو گیا، اب مرنا نہیں ہے اسے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا واما الذین شقوا ففی النار، جو دنیا گزارتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے نیک بن کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ففی الجنۃ خالدین فیہا، جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، وہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے ہوں گے۔ اور جو لوگ بدبخت ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غداری کریں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تو پھر مرنے کے بعد ناکامی ان کے قدم چومے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ مرنا ایک ہی مرتبہ ہے، زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے، اور برداشت کرنا، صبر کرنا، یہی زندگی کا اصل خوبصورتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کریم فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، کن چیزوں کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے۔ خوف ہوگا تمہیں یہ دل میں آئے گا کہ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں ہم پر دباؤ ڈالے گی، ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمیں تیاری کرنا ہوگا بچانے کی، ہمیں فلاں تیاری کرنا ہوگا۔ اس سخت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مشین ہے، اس کا بٹن آن کرنا آف کرنا یہ تو عقل مندی ہے، لیکن مشین کو بٹن سے چالو کرنے کے بعد اس کو روکنے کے لیے وہ مشین ہی سے جھگڑ پڑتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ تو کٹا بیٹھے گا وہ اور گواں بیٹھے گا، لیکن مشین رکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو بٹن ہے یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ زندگی کا سارا کارنامہ اور زندگی کے اونچ نیچ اور کامیابی اور سکون اور انسان کے لیے اطمینان، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی اعتبار سے اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو درست نہیں کرتے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بٹن کو آف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے، تو پھر وہ انسان دنیا میں سکون اور اطمینان آرام والی زندگی گزار سکتا ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے دینے والا اللہ ہی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، سبق لیں۔ 3 لوگ تھے، ایک دن ایک آدمی کے پاس، ان 3 میں سے ایک کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں،
فل ہیرا کی بیماری ہو گئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے داغ دھبے جسم پہ آ گئے ہیں۔ چہرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں محفل میں بیٹھتا ہوں لوگ نشانے کستے ہیں، اور کوئی میرے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ یہ بیماری پھیل جائے گی، اور جس کی وجہ سے گھر کا چولہا نہیں جلتا، غریب بھی ہوں، لاچار بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، بیمار بھی ہوں۔ دعا کر دیں کہ اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے اور مجھے کچھ برکتیں عطا فرما دے۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے اور تمہارے لیے برکتیں عطا فرمائے، وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹ اس شخص کو نصیب فرمایا، اور اس اونٹ کی وجہ سے جو برکتیں ہوئی، اور جو اونٹ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 بڑھتے گئے، ہزاروں کے اونٹ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ چند سالوں میں وہ ملٹی ملینر انسان بن گیا، ارب پتی آدمی بن گیا، کروڑ پتی آدمی بن گیا۔ مال کی ریلم پھیل ہونے لگی اور بڑا ہی مالدار شخص وہ شمار کرا جانے لگا۔ ایک اور شخص تھا، 3 لوگ تھے، ان میں سے دوسرے کے پاس جب وہ شخص گیا، بھئی تمہارے کیا حالات ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیا چل رہا ہے آج کل؟ تو اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں، میرے سل پہ بال نہیں ہے، جہاں کہیں محفل میں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور غریب بھی اتنا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں، مال اور دولت نہیں ہے، لہذا اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بال بھی دے دے اور میری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس شخص نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سر پہ بال عطا فرما دے اور آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے، اور وہاں سے گزر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سر پہ چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد خوبصورت سے بال بھی اگا دیے، اور اس کی زندگی میں برکتیں ایسی آئی کہ ایک گائے اس کو مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چند دنوں کے بعد اس گائے میں ایسی برکتیں رکھی کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہزاروں بلکہ بہت زیادہ گائے ہو گئی، اور وہ اس کا مالک ہو گیا۔ چند ہی مہینوں میں اور سالوں میں وہ بھی ارب پتی انسان بن گیا۔ وہ شخص تیسرے کے پاس گیا، پھر تمہارے کیا حالات ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو کیا کہنا ہے، نابینا ہوں، ماں پیٹ سے دکھتا نہیں ہے، لوگوں کے لیے رات میں اندھیرا ہوتا ہے، میں تو ایسا بندہ ٹھہرا کہ میرے لیے دن میں بھی اندھیرا ہے، میں نابینا ہوں اور دھکے کھاتے پھرتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، در بدر کے بھیک مانگتا ہوں، زندگی گزر رہی ہے، اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو آنکھیں دے دے اور اس کی زندگی میں برکتیں عطا کر دے۔ اس کی برکتیں، اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ ایک بکری اس کو مل گئی، اور بکری کی وجہ سے ایسی برکتیں اس کی بڑھی کہ ایک وادی پوری کی پوری جو ہے نا بکریوں سے بھر گئی۔ چند ہی مہینوں میں اور چند ہی سالوں میں وہ بہت بڑا ارب پتی انسان بن گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ شخص پھر پہلے آدمی کے پاس آیا جس کو دھبوں کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ غریب تھا۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں غریب انسان ہوں، میں ایک فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تم کچھ نہیں تھے، تم بھی ایک غریب تھے، بیماریاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مالدار بنا دیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، میں کچھ نہیں تھا اور اللہ نے مجھے دیا۔ ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، وراثت میں مجھے مال ملا ہے، میں نے فلاں موقع پر ایسی ڈیل کی تھی جس کی وجہ سے مجھے مال اور دولت ملا ہے، بڑی بات کر رہے ہو آ کے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں بیمار تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسی بات نہ کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہو، میرے اوپر غصہ نہ ہو، تم جیسی حالت میں تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے، دیتا تو اللہ ہی ہے نا، تم جیسی حالت میں تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ وہاں سے چلا گیا، 1 اونٹ 2 اونٹ 4 اونٹ اس کے ایسے
کچھ دنوں میں سارے کے سارے اونٹ مر گئے اور اس کو وہ بیماری لاحق ہو گئی اور پھر جہاں سے چلے تھے وہیں رہ گئے، وہ پھر وہیں پر پہنچ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے طور پر بھیجا تھا۔ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا اور وہاں پر جا کے کہنے لگا کہ بھائی آپ پہلے گنجے تھے، آپ کے سر پہ بال نہیں تھے اور آپ غریب تھے، فقیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں برکتیں دی تو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں غریب تھا، میں نے تو محنتیں کی ہے، میں نے بڑی محنتیں کی ہے، یہی بول قرآن میں قارون کے بھی ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اترا مت، فخر مت کر اس پر، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں دے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے دیا ہے، یہ تو میری محنت کا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اور موسیٰ کو میں اپنی شان و شوکت تو دکھاؤں کہ سارے قافلے کو لے کر وہ نکلا، راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس کی اتنی ناپسند ہوئی کہ وہیں زمین میں ڈھس گیا، سارے مال اور دولت کے ساتھ ڈھس گیا۔ لہذا اس شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے تو فلاں فلاں ڈیل کی تھی، مجھے ملا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے۔ تو غصہ مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے۔ تو وہ شخص پھر ویسے ہی ہو گیا، اس کی ایک دو کر کے ساری گائے اور بیل مرمرا گئے اور پھر وہ گنجا ہو کر ویسی زندگی گزارنے لگا۔ یہ تیسرے شخص کے پاس گیا جس کو بکری ملی تھی، جو نابینا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم تو نابینا تھے ماں پیٹ سے، تمہارے تو دن میں بھی اندھیرا تھا، لوگوں کے لیے رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تمہارے لیے دن میں بھی اندھیرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنے وافر مقدار میں اور خوب مال اور دولت دے دی، تم اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ جیسے ہی اس شخص کے سامنے یہ کہنا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ واقعی میں غریب انسان تھا، میں ایک مجبور اور بےکس نادار تھا، دن میں بھی میرے لیے ایسے ہی اندھیرا ہوتا جیسے رات میں لوگوں کے لیے اندھیرا ہوتا، لیکن ایک بندہ آیا تھا، ایک نیک شخص میرے پاس آیا اور اس نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں آنکھ بھی دے دے اور اللہ تمہیں مال اور دولت بھی دے دے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اس کی دعا کی برکت سے مجھے ایک بکری ملی تھی، میں نے ایک وادی میں چھوڑ دی، آج یہ جو لاکھوں کی مقدار میں بکریاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، تمہیں ان میں سے جتنے ہونا لے کر چلے جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم ایک نہیں بلکہ 3 لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی بیماریوں کو دور کر کے وافر مقدار میں مال دیا تھا، لیکن وہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی نکلے، اللہ کے غدار نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسی حالت پہ پہنچا دیا۔ میں ابھی بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں میں آرام سے زندگی گزارو، اور اس شخص کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، وہ زندگی بھر مال اور دولت میں عافیت کی زندگی گزارتے رہا۔ مورل آف دا سٹوری، خلاصہ یہ ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا، اور جن نواہی سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ کے زندگی گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی، ایسے لوگوں کی سرپرستی بھی کرتا ہے، دن بدن ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کر کے نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔